بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کی ہر جائز خواہش کو پورا کرے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک بیوی نے اپنے شوہر سے طلاق کیوں مانگی۔ اس سچے واقعے کو سننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو آخری تک دیکھیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے صحابی رسول کا واقعہ بیان کریں گے جو رات میں اپنی بیوی سے پانی مانگتے ہیں۔ ان کی بیوی پانی لے کر آتی ہے تو ان کو نیند آ چکی ہوتی ہے، لیکن جب وہ جاگ کر دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہتی ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی اب بھی ویسے ہی پانی لے کر کھڑی ہے۔ لیکن جب وہ اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیا چاہیے، تو بیوی کہتی ہے مجھے طلاق چاہیے۔ وہ ایسا کیوں کہتی ہے اور اس کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے، ذرا غور سے سننا۔ ایک صحابی رسول رات کو اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے اور انہیں پیاس لگتی ہے تو وہ اپنی بیوی سے پانی مانگتے ہیں۔ ان کی بیوی جب پانی لے کر آتی ہے تو صحابی سو چکے ہوتے ہیں۔ وہ عورت اتنی خدمت گزار تھی کہ پانی لے کر کھڑی ہو گئی۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو صحابی کی آنکھ کھلی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، ان کی وفادار بیوی ابھی تک پانی لے کر کھڑی ہوئی ہے۔ صحابی نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم کب سے کھڑی ہو؟ اس صحابی عورت نے جواب دیا کہ جب آپ نے پانی مانگا تھا میں پانی لے کر آئی تو آپ آرام فرما چکے تھے، اس لیے میں نے آپ کو جگا کر آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ میں نے سوچا کہ ممکن ہے کہ آپ کی پھر آنکھ کھلے گی اور آپ کو پانی کی پھر طلب ہوگی اور آپ کو پانی دینے والا کوئی نہیں ہوگا، کہیں خدمت گزاری اور وفاداری میں کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے میں ساری رات پانی لے کر کھڑی رہی۔ جب اس عورت نے یہ کہا کہ میں ساری رات کھڑی رہی تو اس صحابی کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور بہت خوش ہوئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے تم نے میری خدمت کی انتہا کر دی، اب میں تم سے اتنا خوش ہوں کہ آج تم مجھ سے جو مانگو گی میں وہ دوں گا۔ صحابی عورت نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس تم راضی رہو اور خوش رہو۔ لیکن جب صحابی نے بار بار ضد کی تو صحابی عورت نے کہا اگر میرا مطالبہ پورا ہی کرنا چاہتے ہیں تو مہربانی کر کے مجھے طلاق دے دیجئے۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو صحابی کے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین ہی نکل گئی ہو۔ وہ ہکا بکا اور حیران رہ کر اپنی بیوی کا منہ دیکھنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، اتنی خدمت گزار بیوی آج مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، کیونکہ میں یہ وعدہ کر چکا ہوں، اس لیے تیرا مطالبہ تو پورا ضرور کروں گا، لیکن پہلے چلتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ سے مشورہ کرنے کے بعد جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل کروں گا۔ چنانچہ صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی نے گھر سے نکل کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک گڈھے میں صحابی کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گئے۔ بی بی نے صحابی کو ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیا اور پوچھا کہ آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ صحابی نے کہا اور تو کچھ نہیں، البتہ تھوڑا سا پاؤں میں میرے تکلیف ہو گئی ہے۔ صحابی عورت نے فرمایا چلو واپس گھر چلتے ہیں۔ صحابی نے کہا اب تو قریب آ چکے ہیں۔ صحابی عورت کہنے لگی نہیں واپس چلو۔ چنانچہ جب گھر واپس آئے تو صحابی نے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ سارا ماجرا کیا ہے، آخر آپ چاہتی کیا ہیں؟ صحابی عورت نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کسی سے سنا ہے جسے ساری زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو اس کے ایمان میں شک ہے، کیونکہ جو بھی ایماندار ہوگا، حق کی راہ کا مسافر ہوگا، اسے تکلیف ضرور ہوگی۔ مجھے تو آپ کے ساتھ رہتے ہوئے 15 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، لیکن آپ کو کبھی بھی سر میں درد تک نہیں ہوا تھا، اس لیے مجھے شک ہوا اور میں نے سوچا کہ ایسے آدمی کے نکاح میں رہنے کا کیا فائدہ جس کا ایمان ہی مشکوک ہو، اس لیے میں نے طلاق مانگی تھی۔
لیکن جب راستے میں آپ کے پاؤں میں چوٹ آئی تو میرا شک رفع ہو گیا۔ الحمدللہ آپ تکلیف میں آزمائے گئے اور آپ نے اس تکلیف پر صبر کیا۔ پیارے دوستو، یہ تھے صحابہ اور صحابہ کی عورتیں۔ آج کل کی عورتیں تو اپنے شوہر سے زیور کپڑوں کی ضد کرتی ہیں، لیکن دین اسلام کے لیے کوئی بھی ضد نہیں کرتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ سچا واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔